اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آپ کی خدمت بس میں ہم نے اپنی کتاب جہاد کے حوالے سے عرض کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان کو جہاد میں ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے، اور خاص لفظ جس کا استعمال شہید اول نے کیا ہے وہ یہ کہ وَيُبْدَأْ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ إِلَّا مَعَ الْخَطَرِ، کہ جب بھی ابتدا ہو قریب ترین جگہ سے انسان قتال کرے گا، اللہ یہ کہ اگر کوئی خطرات موجود ہوں تو اس کو پھر وہاں سے قریب کو چھوڑ کے بعید سے دور سے انسان کو جہاد کی ابتدا کرنی ہے۔ تفصیل گزر چکی ہے، آج یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ وَلَا يَجُوزُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرْبِ، حرب سے، جنگ سے فرار کرنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک اہم ترین موضوع ہے، اس لیے کہ عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جنگ سے فرار کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے جنگ سے فرار کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے؟ آئیے تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے، کتاب اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ولا يجوز الفرار من الحرب اذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات أي قدره مرتين أو أقل إلا لمتحرف لقتال أي منتقل إلى حالة إلى آخره۔ گفتگو چل رہی ہے کہ انسان کے لیے میدان جنگ سے فرار کرنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جواز نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ سے فرار کرے۔ من الحرب، جب کہ وہ حرب کر رہا ہو، جنگ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ کس صورت میں؟ اذا كان عدو ضعفا، جب عدو ضعف کی معنی دگنے ہوں، ضعف نہیں ہے، ضعف ہے۔ ضعف کے معنی کمزوری کے ہوتے ہیں، ضعف کی معنی جو ہوتے ہیں دگنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر عدو دگنا ہے، للمسلم، ان تمام مسلمانوں سے، المأمور بالثبات، جن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ ٹھہرے رہیں۔ مثلا جنگ احد میں حضور سرور کائنات نے 50 لوگوں کو ایک درے پہ بٹھا دیا کہ آپ کا کام اس 50 لوگوں کا یہاں درے پہ کھڑے ہونا ہے، چاہے حالت کچھ بھی ہو۔ اب ان کے لیے وہاں سے ہٹنا جائز نہیں ہے، چونکہ ان کو حکم دیا گیا بالثبات کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر اس میں کہ جو کوئی بھی جنگ میں گیا ہوا، اگر مسلمانوں کے مقابلے میں جن مسلمانوں کو حکم دیا گیا 50 لوگ یہ ہیں اور وہ ضعف ہے، دگنے ہیں، نہیں 100 ہیں، یہ 50 مسلمان ہیں، مقابلے میں 100 کافر ہیں، ان کے لیے تب بھی جائز نہیں ہے۔ اے قدرہ مرتین، ان کی قدر جب مرتین ہونی، مرہ نہیں مرتین، یعنی ایک کے مقابلے میں دگنے ہو، ٹھیک ہے نا، جائز نہیں۔ او اقل، یا اس سے کم ہو، یہ 100 ہیں، وہ 250 ہیں، 190، 200 نہیں ہے، 200 ہوں یا 200 سے کم ہو، یہ اگر 100 ہو تو، یعنی کہ دگنے یا دگنے سے کم اگر ہو تو اس وقت جائز نہیں ہے۔ الا، مگر ہاں کبھی فرار جائز ہو جاتا ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، جن 2 صورتوں میں فرار جو ہے وہ جائز ہے، میدان جنگ سے فرار کرنا جائز۔ 2 صورتیں، پہلی بندل لمتحرف لقتال، قتال سے تحرف کرنے، کیا مطلب ہے؟ ای منتقل الی حالہ، ایک انسان ایسی حالت میں منتقل ہونا چاہتا ہے، کون سی؟ امکن من حالتہ التی ہوا علیہا، ایک ایسی حالت کہ جو اس حالت سے نسبتاً اچھی ہے جس حالت میں وہ اس وقت موجود ہے۔ جنگ کرتے ہوئے اس کو ایک ایسی حالت دکھائی دے رہی ہے جس حالت سے اچھی حالت اس کو دوسری ہے۔ اب تفصیل کیا آئے گی؟ جیسے کہ استدبار الشمس، جیسے ایسی حالت میں جانا کہ جو شمس پیچھے آ جائے۔ جنگ کر رہے ہیں، اس طرح جنگ کر رہے ہیں کہ سامنے، چہرے کے سامنے سورج پڑ رہا ہے، سامنے دشمن ہے، دشمن مارنا چاہتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں فرار کر سکتے ہیں، جائز ہے کہ ہم فرار کر کے ایسے پہنچ جائیں کہ ہم ادھر پہنچ جائیں، فرار کریں، سورج ہمارے پیچھے آ گیا، اب سورج ہمارے سامنے پیچھے آیا، اب ہماری نظروں کے سامنے سورج نہیں پڑ رہا ہے، اب دشمن ہم مار سکتے ہیں اس کو۔ تو پہلے کی حالت کچھ اور تھی، اب کی حالت کچھ اور ہے۔ اب ایسی حالت میں کہ اب زیادہ سہل ہے آپ کے لیے جنگ کرنا، زیادہ فرار کریے تاکہ اس حالت میں آئیں، تاکہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں۔ بات واضح ہوئی؟ وَتَسْوِيَةُ الْأُمَّةِ، یا یہ کہ جناب اس منزل کے اوپر جتنے اور لوگ ہیں
جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ دونوں برابر ہیں. جہاں کھڑے ہوئے آپ یہاں کھڑے میں بھی یہیں کھڑا ہوں. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے, کوئی دشمن بلندی پہ چڑھا ہو جائے, تو بلندی پہ جانے والا تو وہ تو اوپر سے کنکر ہی پھینکا تو یا تو بہت بڑا پتھر لگے اس کو. اب آپ فرار کر کے بلندی پہ جا سکتے ہیں, تاکہ بلندی پہ جا کے اس کو پتھر ہی پھینک کے آپ ہلاک کر سکتے ہیں, اور اس کو بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا اس کو. یہ منزل ہوئی. وطلب الساعہ, یا یہ کہ جہاں آپ جنگ کر رہے ہیں وہاں آپ کو 20 لوگوں نے گھیر رکھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں میں جنگ کروں گا مارا جاؤں گا, وہاں دور 10 منٹ دور جو ہے وہ وہاں تک دوڑے آپ, بھاگی آپ, فرار کیا آپ نے, تاکہ فرار پیچھے بھاگے آپ ایک جگہ جہاں میدان ہے کھلا ہوا, اب ایک کر کے آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ جنگ کر جیت سکتے ہیں. جگہ وسعت کرنا چاہتے تھے آپ, فرار کر سکتے ہیں آپ. یہ سب ایک ہی زمرے میں آ رہا ہے. وہ مورد الماء, پانی کی جگہ پہ آپ ایسی جگہ گھیر لیے گئے جہاں پانی نہیں ہے, آپ نے جنگ سے فرار کیا, ایسی جگہ آ گئی جہاں پانی موجود ہے, اب پانی پیتے رہیں گے جنگ کرتے رہیں گے, پانی پیتے رہیں گے جنگ کرتے رہیں گے, فرار کر سکتے ہیں آپ. یہ ایک ہی بات ہوئی. کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ ایک ایسی حالت سے نکل کے وہاں جا سکتے ہو کہ جہاں پہ جنگ کرنا آپ کے لیے آسان ہو. اس نیت سے جنگ سے فرار کرنا جائز ہے. او متحیز, یا تحیز کی بنیاد پر کیا مطلب؟ اے منضمن, یعنی کوئی انضمام چاہتا ہے, ملنا چاہتا ہے, الی فیعہ, ایک گروہ کے ساتھ. کون سا گروہ؟ یستنجد بہا فی المعونہ, جس سے ممکن ہے کہ اس کو مدد مل جائے. آپ جنگ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جناب میری کمک آ گئی ہے, پیچھے مدد آ رہی ہے, ہمارا لشکر آگے, مسلمان آ رہے ہیں. فرض کیجئے مسلمان آ رہے ہیں, اب آپ یہاں سے جنگ چھوڑ کے فرار کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں, تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کے آپ پھر جنگ کر سکیں. اس صورت میں جہاد جائز ہے فرار کرنا. القتال, قتال کے اوپر, قتال کے اوپر آپ کو مدد مل سکتی ہے. قلیل کانت ام کثیرہ, چاہے وہ فیع, وہ گروہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ما صلاحیت لہو, مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس گروہ میں صلاحیت ہو. کس بات کی؟ اس جہاد کے ساتھ میں کرنے کی. وَقَوْمُهَا غَيْرُ بَعِيدًا عَلَى وَجْهٍ, اور وہ گروہ اتنی دور بھی نہ ہو کہ یخرج عن کونہ مقاتلا عادہ, کہ وہ عادتاً قتال کے دائرے سے خارج ہو جائے. ایسا نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. هَذَا كُلُّهُ لِلْمُخْتَارِ, یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو مختار ہے, جو حالت اختیار میں ہے, اس کے لیے ہے. اما المضطر, لیکن اگر یہی بات مضطر کے لیے ہو جائے, اس کی جو پریشان حال ہے, جس کے پاس میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کمن عرض لہ مرض, جیسے میں کسی کے لیے مرض عارض ہو گیا, جنگ میں گئے تھے, بخار ہو گیا, فرض کیجئے نزلہ شدید ہو گیا, فرض کیجئے واقعا مریض, او نفذ سلاح, یہ کہ معلوم ہوا کہ یہ نفذ, کہ یہ فقد کہ یہ, او فقد, یہ کہ اس کا جناب سلاح جو ہے فاقد ہو گیا, ختم ہو گیا, چھین لے گیا کوئی. فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِنصِرَافُ, تو اس صورت میں ان کے لیے انصراف جائز ہے, وہ جنگ سے پلٹ سکتے ہیں. فرار نہیں, انصراف جائز ہے. وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ بِطُرُقِ الْفَتْحِ, انشاءاللہ بعد میں. صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.